بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز ایمان. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیت پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں. تفسیر صراط الجنان. انما المؤمنون، ایمان والے وہی ہیں. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کی مستلزم ہے. جبکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے کامل ایمان والوں کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں. کامل ایمان والوں کے تین اوصاف. اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ جب اللہ عز و جل کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک، عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا. نمبر دو، اللہ عز و جل کے جلال، اس کی عظمت اور اس کے بے نیازی سے ڈرنا. پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء اور مرسلین، اولیاء کاملین، مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے. اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والا ہوں. خوف خدا سے متعلق آثار. حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے. کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے. حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ عز و جل کی آیت سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے. تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں. توکل کا حقیقی معنی اور توکل کی فضیلت. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو محمل چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے. اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا، تم اسے باندھو پھر توکل کرو.
اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیا نہیں اڑاتے، اور اپنے رب عز و جل پر بھروسہ کرتے ہیں۔